رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الكاملين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في عشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، میں نے قرآن مقدس کی ایک مبارک آیت اور اللہ کے آخری حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک عمل جو رمضان کے متعلق تھا وہ پڑھ کر کے سنایا ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مختصر سے وقت میں کچھ کام کی اور مفید باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور نوازش اور کرم ہے کہ اس مالک نے رمضان المبارک کا یہ باعظمت مقدس مہینہ عطا فرمایا. رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں. اس مبارک مہینے کے 3 حصے ہیں. پہلا اور دوسرا اور تیسرا. پورا رمضان کا مہینہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی رحمتوں سے لبریز ہے. لیکن رمضان المبارک کا سب سے قیمتی حصہ اور سب سے مبارک حصہ اور پورے رمضان مبارک کا نچوڑ اور خلاصہ اور عطر اور اس کی کریم اگر کوئی حصہ ہے تو وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، آخری 10 دن ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو عام رمضان میں تھا، عبادت کا، اللہ کو یاد کرنے کا، وہ بڑھا ہوا تھا عام مہینوں سے. اور جو اخیر عشرے میں آپ کے عبادت کا انداز تھا وہ پورے رمضان سے الگ تھا. اللہ کی مہربانی ہے، رمضان بھی اللہ نے عطا فرمایا اور اسی طریقے سے اس کا دوسرا عشرہ، پہلا عشرہ گزرا، پھر یہ دوسرا عشرہ بھی مکمل ہو رہا ہے آج، اور تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک عشرے کی برکتوں سے، سعادتوں سے کما حقہ فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کیا انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اخیر عشرہ کیوں رمضان کا سب سے افضل عشرہ ہے؟ اس لیے کہ رمضان کی فضیلت جو دوسرے مہینوں پر ہے اس کا بیس، اس کی بنیاد کیا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. رمضان میں قرآن نازل ہوا. پھر جب قرآن نازل ہونے کی وجہ سے رمضان کا مہینہ افضل ہے تو قرآن پورے مہینے میں نازل نہیں ہوا، نہ پہلے عشرے میں نازل ہوا نہ دوسرے عشرے میں نازل ہوا. قرآن نازل ہوا اخیر عشرے میں، لیلۃ القدر میں نازل ہوا، شب قدر میں نازل ہوا. اور شب قدر کب ہے؟ اخیر عشرے میں ہے. اسی لیے اخیر عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے. اور یہ ایسی سنت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ ویسے سنت اس عمل کو کہتے ہیں جس کام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کیا ہو اور کبھی کبھی چھوڑ دیا ہو. جس کام کو اللہ کے نبی نے بار بار کیا ہو اور کبھی کبھی چھوڑ دیا ہو، یہ سنت ہے. کیوں چھوڑ دیا کبھی کبھی؟ تاکہ امت یہ نہ سمجھے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت.
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو اسے کہتے ہیں بار بار کہ کبھی کبھی چھوڑ دیا، مگر اعتکاف وہ سنت ہے جو حضور پاک علیہ السلام نے کبھی نہیں چھوڑی، ہمیشہ پوری زندگی آپ نے اعتکاف کیا ہے۔ ایک مرتبہ کسی عذر کی وجہ سے آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو اگلے سال اس کی قضا فرمائی اور 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اس اعتکاف کا منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تاکہ شب قدر ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اعتکاف کرنے والے سے شب قدر قضا نہیں ہوتی، اعتکاف کرنے والے کو وہ نیکیاں ملتی ہیں، وہ تقرب ملتا ہے جو غیر اعتکاف کرنے والے کو نہیں مل سکتا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اگر آدمی اعتکاف میں ہے تو وہ جنازے کی نماز پڑھنے نہیں جا سکتا، جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، حالانکہ جنازے کی نماز پڑھنا کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا ثواب کا کام ہے۔ جو آدمی جنازے کی نماز میں شریک ہوا اس کو 1 قیرات کے برابر ثواب ملے گا، اور جو دفنانے میں شریک ہو اس کو 2 قیرات کے برابر ثواب ملے گا۔ اور 1 قیرات کتنا بڑا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر، اتنا ثواب، جنازے کی نماز میں شریک ہو جانے کا اتنا بڑا ثواب۔ کہا اعتکاف میں بیٹھے ہو تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، مت جانا، اگر جاؤ گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بیمار کی عیادت کرنا، مزاج پرسی کرنا، اس میں کتنا بڑا ثواب ہے۔ فرمایا جو آدمی صبح جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں شام تک۔ جو کسی بیمار کے مزاج پوچھنے کے لیے شام کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں صبح تک۔ اتنا مبارک عمل ہے، مگر جب تم اعتکاف میں آ گئے تو کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے، عیادت کے لیے نہیں جا سکتے۔ یہ اچھا اعتکاف ہوا، ہم تو اعتکاف میں اس لیے آئے تھے تاکہ نیکیاں ہماری گھٹ جائیں، نیکیاں بڑھ جائیں۔ یہاں اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے جنازے کی نماز میں شرکت کی نیکی ختم ہو گئی، اور اسی طریقے سے عیادت مریض کی وجہ سے فرشتوں کی دعائیں چھوٹ گئیں۔ یہ اچھا اعتکاف ہو، اس میں تو نیکیاں گھٹ رہی ہیں۔ کہا گھٹ نہیں رہی ہیں، تم اللہ کے گھر پہ ہو، اللہ کے مہمان ہو، اور یہ بہت بڑی ہستی کا تم مہمان ہو، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے جو لوگ جو ثواب جنازے میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھنے والوں کو ملے گا، اعتکاف کرنے والے کو میرے گھر میں بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے ملے گا۔ جو ثواب عیادت کرنے والے کو عیادت پر جا کر مزاج پرسی کرنے کے بعد ملے گا، اعتکاف کرنے والے کو بغیر عیادت کے ملے گا۔ یہ ہے اعتکاف کی برکت، گناہوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ جب تک کہ مسجد میں رہے اور وہ نماز کا انتظار کرے، تھوڑی دیر بیٹھ گئے ابھی نماز ہونے والی ہے، تو کہا جتنی دیر تک وہ انتظار کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایسا ثواب لکھا جاتا ہے جیسے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، جیسے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب اعتکاف کرنے والا جو ہے تکبیر اولیٰ اس کی نہیں چھوٹے گی، جماعت اس کی نہیں چھوٹے گی، ہر وقت وہ نماز کے انتظار میں ہے، مسلسل اس کو نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں۔ جمعے کے دن، عام جمعوں میں کوئی بھی جمعہ ہو، ایک لمحہ ایسا آتا ہے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ وہ لمحہ کب ہے؟ تو فرمایا کہ نماز کے وقت۔ نماز کے وقت نماز میں دعا کیسے کرے گا؟ جمعے کی نماز میں دعا کیسے کرے گا؟ کہ سمجھے نہیں تم، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، ابھی نماز میں وقت باقی ہے، تم نماز کا انتظار کر رہے ہو، تو نماز کا انتظار کرنے والا بھی نماز پڑھنے والے کی طرح ہے،
لہذا یہ جو لمحہ ہے انتظار میں گزر رہا ہے، ثواب تمہیں ملتا چلا جا رہا ہے، اس وقت دعا کرو تو اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو غرض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اعتکاف کیا، یہ ایسی سنت کبھی نہیں چھوڑا۔ اور ہم اتنے بڑے دیندار کہ پوری زندگی گزر گئی، 70 سال 80 سال بوڑھے ہو گئے، کوئی مطلب نہیں ہے، پوتے بھی ہیں نواسے بھی ہیں، کوئی ضرورت باقی نہیں، ساری چیز مسجد میں آ سکتی ہے۔ کبھی دل میں یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ ہی ہم اعتکاف کر لیں؟ جس کام کو اللہ کے نبی نے ساری زندگی کیا ہے، مدینہ طیبہ میں کبھی جس کو قضا نہیں کیا ہے، آپ سے زیادہ مصروف کوئی شخص نہیں ہو سکتا، وہ کام زندگی میں ایک مرتبہ تو کر لیں۔ کتنے لوگ بیٹھتے ہیں اعتکاف؟ اللہ والوں کے جہاں جا کے دیکھتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی تعداد 800 1000۔ یہ سہارنپور کے نہیں ہیں، یہ کہاں کے؟ بمبئی کے، کلکتے کے، مدراس کے بڑے بڑے تاجر معاف کروانے آئے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں، اعتکاف کریں گے، بزرگوں کے ساتھ اعتکاف کریں گے، اس کی جو برکتیں ملیں گی پوری زندگی ہمیں محسوس ہوتی رہیں گی۔ یہاں تو تلاش کرنا پڑتا مسجد میں کوئی اعتکاف کرنے والا بیٹھ جائے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، دین سے ہمارا بے تعلق کا یہ عالم ہے، اعتکاف کی تلاش کرنا پڑتی ہے۔ بعض جگہ پیسے دے کے اعتکاف میں بٹھایا جاتا ہے، یہ نوبت آ گئی۔ پورے محلے کی ایک مسجد میں اگر اعتکاف کسی نے کر لیا تو سمجھ لیجئے یہ پورے محلہ اس کی طرف سے بچ جائے گا، پکڑ سے، گرفت سے، ملامت سے، عتاب سے بچ جائے گا۔ اور پورے محلے میں کسی مسجد میں ایک نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو سمجھ لیجئے پھر سب آئیں گے اس کی زد میں، خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا۔ ایسے موقع پر جو لوگ عقیدے خراب کرتے ہیں مسلمانوں کے، وہ ہر وقت تلاش میں رہتے، تاک میں۔ کیا تاک میں رہتے ہیں؟ کوئی ایسا موقع ملے، مجھے گھسنے کا موقع مل جائے، ان کے عقیدے، ان کا ایمان لوٹنے کا موقع مل جائے۔ اس وقت جو ایمان کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں وہ کون ہیں؟ کون ہے بھائی؟ ہم بتا چکے ہیں، آپ پہچانا؟ یاد آیا؟ ادھر جو فتنہ بہت عروج پہ چل رہا ہے اور جس کے اندر ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے، مسلمان، نمازی، جماعت میں لگے ہوئے لوگ، حافظ، قاری، یہ سب اس کی زد کے اندر آ گئے۔ وہ کون سا فتنہ ہے؟ کون سا ہے کہ ہمیں نہیں پتا، ہم اس دنیا میں رہتے ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے ہو جائیں گے فتنے کا شکار۔ یہ فتنہ شکیلیت ہے۔ یہ کیا فتنہ ہے؟ یہ آدمی شکیل بن حنیف نام کا ہے اور یہ کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، اور باقاعدہ لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ جو نبی نہ ہو اس کو جو آدمی نبی مان لے وہ مرتد ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر کیا، قیامت کے قریب علامات بتائیں، نشانیاں بتائیں، قرآن کریم میں ان کا تفصیل سے ذکر کیا گیا، مگر یہ پڑھے لکھے لوگ اس کی زد میں کیسے آتے ہیں؟ وہ لوگ کیسے گھس جاتے ہیں؟ وہ ایمان کا سودا کیسے کرتے ہیں؟ وہ پہلے آخرت کی باتیں بتاتے ہیں، آخرت کی فکر، قیامت کا تذکرہ، قیامت کی نشانیاں، قیامت کی علامتیں، دجال کا تذکرہ، اور اس کے بعد امام مہدی کا آنا، اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں دھیرے دھیرے دھیرے۔ اور کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ پینٹ شرٹ پہن کے نہیں آتے، باقاعدہ علماء والا لباس پہن کر کے آتے ہیں، پوری داڑھی، لمبا کرتا، اور وہ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، پہلی صف میں، اور اتنی لمبی نماز ان کی ہوتی ہے، اتنی لمبی مسجد کے امام کی بھی نماز نہیں ہوتی، مؤذن کی بھی نہیں ہوتی،
محلے کے مقتدی، محلے کے کسی بہت دیندار آدمی کی بھی نماز نہیں ہوتی، اتنی لمبی نماز، ہر نماز میں حاضر، پہلی صف میں، اتنی لمبی نماز۔ آدمی دیکھتا ہے جس کی نماز اچھی وہ آدمی اچھا، محبت پیدا ہوتی، یہ آدمی بڑا دیندار معلوم ہوتا ہے، سب چلے گئے یہ مسجد میں نماز میں۔ آدمی کو عقیدت پیدا ہوتی، اور وہ عقیدت پیدا ہونے کے بعد دھیرے دھیرے اپنے آپ سے قریب کرتا ہے اور کہتا جو باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ کوئی عالم نہیں بتائے گا، عالموں سے نہ پوچھنا، یہ عالم صرف نماز روزہ زکوٰۃ بتائیں گے، یہ نہیں بتائیں گے۔ تو ایسے موقع کا وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر نمازی کو شکار کرتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے وہ شروع میں شکیل کا نام نہیں لیتے، سب سے آخر میں لیتے ہیں اور بیعت کرا دیتے ہیں اور مرید کرا دیتے ہیں اور ایمان اس کا لوٹ لیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں یہ مسجدوں میں گھومتے ہیں، یہاں کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھا، ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں، یہاں ہمیں پیسے بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں، کون منع کرے گا، کون پہچانے گا یہ شکیلی نہیں ہے؟ اس لیے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اخیر عشرے کی جو قدر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں جو مبارک رات ہے شب قدر، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے پوری امت کو مستفید فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ بڑی نوازشیں کی ہیں، انہی نوازشات میں سے ایک شب قدر ہے۔ شب قدر کسی نبی کی امت کو نہیں دی، ہر نبی کی امت میں نماز، ہر نبی کی امت میں زکوٰۃ، اور جب نماز ہے تو نماز بغیر وضو کے ہوگی نہیں۔ ہر نبی کی امت میں نماز، ہر نبی کی امت میں زکوٰۃ، ہر نبی کی امت میں وضو، مگر وضو تو سب نے کیا، مگر ساری امتوں کے وضو میں اور آخری نبی کی امت کے وضو میں فرق کیا ہے؟ وضو سب نے کیا، قیامت کے دن جب ساری امتیں جمع ہوں گی تو صرف آخری پیغمبر کے جو امتی ہوں گے جنہوں نے وضو کیا ہوگا، وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر چمکیں گے۔ وضو تو ہر نبی کی امت نے کیا، نماز تو ہر نبی کی امت نے پڑھی، وضو کیا ان کے ہاتھ پیر نہیں چمکیں گے، صرف آپ کی امت کے ہاتھ پیر چمکیں گے۔ اللہ نے ہر نبی کو عبادت کا موقع دیا ہے، لمبی لمبی عمریں دی ہیں، مگر اس امت کے ساتھ ایسی رعایت فرمایا میری امت کی زیادہ تر عمریں 60-70 سال کے بیچ میں ہوں گی، اور یہ ایسی سچائی ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہی نہیں، ارے نہیں دکھ رہی، 60 سال کے ہوئے چلے گئے، 60 سال سے پہلے کتنے لوگ تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں؟ بہت کم ہوں گے، 100 کو پار کریں گے، اور پچھلے نبی کی امتوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی۔ صحابہ نے سنا تو ان کو بہت رنج ہوا، ان کی عمریں زیادہ ہیں تو ان کی نمازیں زیادہ ہیں، ان کے روزے زیادہ ہیں، ان کے ذکر زیادہ ہے، ہماری عمر کم ہے، ہماری نیکیاں چاہے جتنی محنت کریں ان سے کم ہوں گی۔ اللہ نے قرآن کی سورت نازل کی باقاعدہ تسلی کے لیے، اور کیا کہا؟ تمہاری عمریں ضرور کم ہیں، مگر ہم نے تمہارے ساتھ جو رعایت کا معاملہ کیا ہے وہ کسی نبی کی امت کے ساتھ نہیں کیا، ہم نے تمہیں شب قدر دے دی۔ کیا دے دیا؟ شب قدر دے دی۔ شب قدر کیا ہے؟ کہ ایک رات ہے مگر یہ 1000 مہینوں سے افضل۔ 1000 مہینوں سے افضل کا مطلب ایک آدمی 1000 مہینے میں کتنے ہوتے ہیں؟ 1000 مہینے میں کتنے سال بنیں گے؟ 83 سال 4 مہینے۔ کتنے؟ عمر کتنی پائی؟ 40 سال کی، اور ایک رات میں ثواب کتنا لکھا جا رہا ہے؟ 83 سال 4 مہینے کا۔ یہ رات آنے والی ہے اور آج اس کی پہلی رات ہے۔ طاق راتوں میں فرمایا تلاش کرو، کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس رات میں صدقہ کریں۔ طاق راتیں کتنی ہیں؟ 5۔ 5 راتوں میں سے ہر رات میں صدقہ کریں اپنی حیثیت کے اعتبار سے، 100 روپے، 50 روپے۔
اگر یہ شب قدر کی رات ہوئی تو ہمارے نام اعمال میں کیا لکھا جائے گا؟ اس آدمی نے 83 سال 4 مہینے تک 500 روپے مسلسل صدقہ کیا۔ ارے ہے بہت بڑی نعمت یہ نہیں ہے؟ اسی رات میں، ان طاق راتوں میں ہم 2 رکعت 4 رکعت نماز تہجد کی پڑھیں، نفل پڑھیں، اور اگر انہی میں سے کوئی شب قدر کی رات ہوگی تو ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا اس آدمی نے فرائض کے علاوہ کتنے دنوں تک نفل نماز کتنے دنوں تک پڑھی؟ 83 سال 4 مہینے تک۔ صدقہ کریں، دعا مانگیں، کوئی نیک کام کر لیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کا انداز ان دنوں میں بدل جاتا تھا۔ کیا ہوتا تھا کہ عام دنوں میں آپ تہجد پڑھتے تھے حضور، اور اللہ کے نبی کا جو تہجد ہوتا تھا وہ چھوٹا سا نہیں ہوتا تھا ہم لوگوں کی طرح، بڑا لمبا۔ تہجد میں اصل مقصود قرآن کی تلاوت ہے، لمبی نماز۔ تو آپ اپنے گھر والوں کو تہجد کی نماز کے وقت اٹھاتے نہیں تھے کہ تم بھی اٹھو، تم بھی پڑھو۔ اس لیے نفل نماز کا ادب یہ ہے، کوئی کہہ دے اٹھا دینا تو اٹھا دو، اگر نہ کہے تو آپ ایسی نفلی عبادت نہ کریں پورا محلہ اٹھ جائے اور زبردستی گھر والوں کو اٹھائیں آپ، تو آپ کی مبارک بیویاں خود سے اٹھ جاتی، تہجد پڑھ لیتی، پھر آرام کرتی، مگر آپ اٹھاتے نہیں تھے کسی کو۔ لیکن جب اخیر عشرہ شروع ہوتا تھا تو حضور پاک علیہ السلام خود نہیں سوتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی جتنی محنت اور ریاضت و مشقت اخیر عشرے میں کرتے تھے اتنی کبھی نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اعتکاف ہمیشہ کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ پہلے 10 دن اعتکاف کیا، کہا یہ میں نے اس لیے کیا کہ اتنی قیمتی رات شب قدر ہے، کون سی ہے لا ہم تمہیں تلاش کر کے دے دیں، میری امت کو تلاش نہ کرنا پڑے۔ پھر 10 دن کا اور اعتکاف کیا، فرشتے نے بتایا اس میں بھی شب قدر رہی، 20 دن کا ہو گیا۔ پھر آپ نے اخیر عشرے کا اعتکاف کیا اور فرمایا میں نے تلاش کر لیا ہے، اب زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، اخیر عشرے کی جو طاق راتیں ہیں انہی راتوں میں سے کسی رات میں شب قدر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ نے یہ راتیں عطا فرمائیں، اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، رمضان کا پورا مہینہ گزر رہا ہے، مغفرت ضروری، اس میں نوافل پڑھیں اور ساتھ صدقہ کریں، خیرہ ہر چیز میں زیادتی کریں، مگر ایک بات یاد رکھیے، فرض اگر ادا نہیں کیا ہم نے، نفل نہیں پڑھی تو اللہ کے وہاں پوچھا نہیں جائے گا۔ نفل سے بندہ قریب ہوتا ہے اللہ کے بے شک، مگر نفل نہیں پڑھی تو پوچھا نہیں جائے گا، اور فرض اگر نہیں پڑھے تو پوچھا جائے گا۔ فرض کیا ہے زندگی میں؟ پہلی چیز، ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز کیا چیز فرض ہے؟ نماز۔ نماز اگر باقی ہیں تو سمجھ لیے خیریت نہیں، بقایا ادا کرو، اللہ سے معافی بھی مانگو، قضا بھی کرو۔ نماز چھوڑنے پر صرف نہیں، نماز اگر لیٹ کر دیں گے ہم تو اس پر بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ ایک شخص کی بہن کا انتقال ہو گیا اور کوئی پرس رہ گیا قیمتی، علماء سے پوچھا، ان کا قبر کھول کے نکال لو۔ قبر کھولی تو دیکھا پوری قبر انگاروں سے بھری ہوئی، وہ تو تھرا گیا، کپ کپا گیا، بند کر دیا۔ گھر پہ آ کے اپنی ماں سے پوچھا، میری بہن تو بہت نیک تھی، میں نے قبر میں ایسا دیکھا۔ ماں نے کہا نیک تو تھی، نمازن تھی، روزے دار تھی، زکوٰۃ بھی ادا کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی پابندی سے، مگر وقت پر نہیں پڑھتی تھی۔ وقت گزرنے کے بعد قضا کر کے نماز پڑھتی تھی۔ جو عورت قضا کر کے نماز پڑھے اس کی قبر میں جب عذاب ہو رہا ہے، ان نوجوانوں کا، بزرگوں کا، ان مسلمانوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے سرے سے فرض نمازیں ہی نہیں پڑھی۔ اس لیے اللہ کے بندوں، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی
5 نمازوں کا اہتمام۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ ارے دوسرا فرض کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ قرآن میں جگہ جگہ دونوں کو ساتھ میں ذکر کیا گیا، 32 جگہ۔ کیا ہے وہ؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ دوسرا فرض ہے۔ جب نماز میں اتنی کوتاہی کرنے والے لوگ موجود ہیں تو سوچئے زکوٰۃ میں کوتاہی کرنے والے کتنے ہوں گے۔ اگر زکوٰۃ کے فریضے میں کوتاہی کی، نفلیں چاہے جتنی پڑھ لو، زکوٰۃ کے فریضے میں اگر کوتاہی کی اپنے آپ کو عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ کیوں؟ عذاب کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ثواب کون دیتا؟ اللہ۔ اس اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہا، سمجھا دیا امت کو کہ دیکھو زکوٰۃ میں کوتاہی نہ کرنا ورنہ عذاب کے لیے تیار رہنا۔ کیا کہا؟ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں، سونا چاندی دولت کیش، اور اس کو وہاں خرچ نہیں کرتے جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ، قربانی، فطرہ، جن کے حقوق اللہ نے ہمارے ذمے رکھے ہیں وہاں خرچ نہیں کرتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، اے پیغمبر ایسے تمام لوگوں کو، وہ ہوں کوئی بھی تہجد چاہے جتنا پڑھے ہوں، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ ہم بخشیں گے نہیں، ہم معاف نہیں کریں گے۔ کیا عذاب دیں گے اے اللہ؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہے اس مال کو سونے میں آگ میں تپایا جائے گا اور بالکل انگارے کی طرح جب سرخ ہو جائے گا اس سے ان کو داغا جائے گا۔ کہاں کہاں داغیں گے آپ؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اس سے داغا جائے گا کہاں؟ جِبَاهُهُمْ، یہ متھا، اور کہاں؟ یہ کروٹیں سائٹیں، اور کہاں؟ ظُهُورُهُمْ، اور پیٹھ۔ مفسرین کہتے ہیں یہ 3 چیزوں کو کیوں داغا جائے گا جو زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ کہا اس لیے آدمی، شریعت نے زکوٰۃ اس لیے رکھی ہے تاکہ مال کی محبت آدمی کے دل میں حد سے زیادہ پیدا نہ ہو۔ اگر مال کی محبت حد سے زیادہ پیدا ہو جائے گی تو مال جانے سے اس کو بڑی ناگواری ہوگی۔ جان دینا آسان ہے، مال دینا آسان نہیں ہے۔ ارے ہے نہیں، جیسے آدمی مرتا نہیں ہے، ملک الموت اگر آ جائیں تو ہر آدمی خوش ہوگا، ملک الموت آ گئے جان نکالنے کے لیے۔ ارے ابھی سے آگے فرشتے۔ ایسے زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ جب آتے ہیں تو مال کی محبت جس کے دل میں بھری ہوتی ہے اس کو زکوٰۃ دینا ہے، مگر پھر بھی زکوٰۃ لینے والوں کو دیکھ کر وہ خوش نہیں ہوتا، اس کو بڑی ناگواری ہوتی ہے ان کے آنے سے۔ اور اس ناگواری کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ اس کے متھے پر بل پڑ جاتے ہیں سب سے پہلے، اور متھے پہ بل پڑنے کا مطلب یہ خوش ہو گیا آپ کے آنے سے ہے، یہ ناراضگی۔ پھر کیا کرتا ہے وہ؟ اگنور کر دیتا ہے آنے والے کو اور ادھر سے توجہ ہٹا لیتا ہے، پہلو بدل لیتا ہے، دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اگر بہت زیادہ وہ ہوا تو اس نے ادھر پیٹھ ہی کر لی، دوسری طرف بالکل متوجہ ہو گیا، تو پہلو بھی داغ دیے جائیں گے اور پیٹھ بھی داغ دی جائے گی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور قرآن میں فرمایا تاکہ کوئی دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا دیکھو بھائی، قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا، قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا کہ تم نے زکوٰۃ نہ ادا کی ہو۔ اگر تم نے زکوٰۃ نہیں ادا کی ہوگی تو وہی مال، جانور کی زکوٰۃ نہیں دی تو جانور، سونے کی زکوٰۃ نہیں دی تو سونا، چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی تو چاندی،
کاروبار جو ہے تمہارا، اس کی اگر تم نے زکوٰۃ نہیں دی تو وہ مال یہ تمہاری گردن پر لاد دیا جائے گا، اور تم مجھے دیکھو گے میدان محشر میں اور کہو گے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حضور میری مدد کر دیے، میرے آقا میری مدد کر دیے۔ میں کہوں گا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے دنیا میں بتا دیا تھا کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کو جو مالی حق ہے ادا کرتے رہنا۔ زکوٰۃ اتنا اہم ترین فریضہ ہے، نماز چھوڑنے پر عذاب، زکوٰۃ چھوڑنے پر عذاب۔ زکوٰۃ کتنے لوگ ایسے مسلمان ہیں جو بیچارے سمجھتے نہیں ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ کس پہ فرض ہوتی ہے زکوٰۃ؟ کتنی چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی جاننا ہی نہیں چاہتے۔ زندگی گزر رہی اسی طرح، مال تو بہت سارے ہیں، یہ فرنیچر، یہ گاڑیاں، یہ طرح طرح کے سامان، ان سب پہ زکوٰۃ نہیں۔ کاہے پہ زکوٰۃ ہے؟ موبائل ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے وہاں فریج ہے، اور بہت سارے قیمتی سامان، کسی پہ زکوٰۃ نہیں۔ ہیرے رکھے ہوئے ہیں، جواہرات رکھے ہوئے ہیں، پلاٹینیم کی انگوٹھیاں رکھی ہوئی ہیں، زکوٰۃ نہیں ہے ان پہ، سونے سے قیمتی ہے۔ زکوٰۃ کاہے پر ہے؟ 3 چیزوں پر، سونا، چاندی اور کیش روپیہ، اور چوتھی چیز جو چیز آپ نے بیچنے کے ارادے سے خریدی، بیچنے کے ارادے سے خریدی۔ سونے پر ہر حال میں زکوٰۃ ہے، چاہے وہ زیور ہو چاہے زیور نہ ہو، سونے پہ زکوٰۃ، سونے پر زکوٰۃ، چاندی پر زکوٰۃ ہر حال میں۔ کیسے ہیں کہ 1 تولہ سونا ہے ہمارے پاس، اور ہم نے تو سنا تھا 7.5 تولہ سونا جب تک نہ ہو زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کہا آپ سمجھے نہیں، ایسا نہیں ہے، 1 تولہ سونا ہے اور زکوٰۃ ہے، آدھا تولہ سونا ہے جب بھی زکوٰۃ ہے۔ وہ کیسے؟ اگر اس سونے کے ساتھ چاندی تھوڑی سی ہے، یا کیش روپیے 2-4 روپے بھی اگر ہیں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا اس سونے کو اگر ہم بیچیں تو 52.5 تولہ چاندی اس میں آ سکتی ہے یا نہیں۔ 52.5 تولہ چاندی اس وقت کتنے کی ہے؟ 67,000، 68,000، یعنی 68,000 روپیے اگر ہیں، یا 68,000 یا اس سے زیادہ کا سونا ہے، یا 68,000 یا اس سے زیادہ کا چاندی ہے، یا 68,000 یا اس سے زیادہ کا وہ سامان ہے جو ہم نے بیچنے کے لیے خریدا، ایسے ہر آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر سونے اور چاندی کی زکوٰۃ 2 طرح کی ہے۔ سونا اور چاندی جب آپ بیچنے جاتے ہیں تو وہ مہنگا بکتا ہے نا، مہنگا بکتا ہے۔ جب خریدنے جاتے ہیں تو سستا مہنگا ملتا ہے، اور جب بیچنے جاتے ہیں تو سستا۔ اب زکوٰۃ کون سے ریٹ پہ لگائیں؟ کہا خرید والے ریٹ پر نہیں، بیچنے والے ریٹ پر۔ اس لیے سونار جب اسے خریدتا ہے تو اس میں جو ملاوٹ ہے اس کو ہٹا کر کے، اس میں جو ٹاکا ہے وہ الگ کر کے، جو موتی ہیں الگ کر کے، خالص سونا، خالص چاندی، اسی کی زکوٰۃ۔ تو اگر وہ استعمالی زیور ہیں جب بھی زکوٰۃ ہے، استعمال زیور نہیں ہے جب بھی زکوٰۃ ہے۔ نابالغ بچیاں ہیں، جب آپ نے ان کے لیے شادی کے لیے بنوا کے زیور رکھ دیے، جب تک یہ نابالغ ہیں جب تک تو نہیں ہے زکوٰۃ، جب یہ بالغ ہوں گی تو ان پہ زکوٰۃ۔ عام مالک ہیں تو آپ پر زکوٰۃ۔ پھر زکوٰۃ کے سلسلے میں فرما سونا چاندی اور کیش روپیہ، چاہے آپ کی جیب میں ہو، چاہے بینک میں ہو، چاہے آپ نے کسی کو دے رکھا ہو ادھار، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے اس میں سے جو آپ کو دینا ہے، قرض ہے جو آپ کو دینا، اس کو مائنس کر دیے، باقی سب پہ زکوٰۃ دے دیے۔ کمپنی کا اگر شیئر خریدے ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ نے کوئی پلاٹ خرید رکھا ہے، کاہے کے لیے؟ مناسب پیسے ملیں گے تو بیچ جائیے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ خریدا تھا کب؟ 1 لاکھ کا، لیکن اس وقت وہ ہمارا جو ایک پلاٹ ہے
وہ 1 لاکھ کا نہیں ہے، وہ ہے 10 لاکھ کا۔ تو اب زکوٰۃ کتنے کی دیں گے؟ 1 لاکھ کی، 10 لاکھ کی؟ 10 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے۔ آپ کی نیت تھی ہم یہ بیچ ڈالیں گے، بعد میں آپ نے دیکھا یہ تو بڑی موقع کی جگہ ہے اور یہاں رہنے والا ہے، ہم اب مکان بنائیں گے، بیچیں گے نہیں، اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، نیت بدل گئی آپ، پھر آپ کا ارادہ وہ اسے بیچ ڈالیں گے، کہ اب بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کب زکوٰۃ ہوگی؟ جب آپ جس دن اسے بیچیں گے تب ہوگی زکوٰۃ۔ شریعت نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں، لہذا ان مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری عورتیں یہ سمجھتی ہیں جو زیور ہم پہنتے ہیں اس پہ تھوڑی زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں 2 بچیوں کو لے کر کے، ان کے ہاتھوں میں موٹے موٹے کنگن تھے، آپ نے فرمایا ان کی زکوٰۃ دی؟ کہ نہیں، اس وقت نئے نئے مسائل بتائے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا یہ گوارا ہے کہ اس کی جگہ پر تمہاری ہاتھوں میں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ نہیں۔ تو انہوں نے صدقہ کر دیا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ وہ زیور پہنے ہوئے تھی، حضور نے کہا اس کی زکوٰۃ دی۔ پہنے ہوئے ہوں چاہے رکھے ہوئے ہوں، ان سب کی زکوٰۃ ہے۔ ہاں، اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے جو بالغ ہو، عقل مند ہو، اگر پاگل ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور ایک اور خاص بات، اس پر سال گزر چکا ہو۔ اب یہ سال گزر چکا ہے، اس کے میں بڑے بڑے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، کہنے لگے کہ دیکھیے صاحب یہ زیور جو ہے یہ میں نے ابھی خریدا ہے، 1 مہینہ ہوا ابھی، اس پہ 1 مہینہ ہوا ہے ابھی، صرف سال کہاں ہوا ابھی، اس پہ تھوڑی زکوٰۃ ہوئی۔ یہ جو ہمیں ملا ہے، ہمارا بقایا تھا، یہ بقایا ہمیں ملا ہے رمضان سے 4 دن پہلے، اس پہ سال کہاں گزرا، اس پہ تھوڑی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ مطلب نہیں ہے سال گزرنے کا۔ سال گزرنا کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے، جب وہ صاحب نصاب بنے تو اس زکوٰۃ کو، اس تاریخ کو نوٹ کرے۔ سب سے پہلے وہ صاحب نصاب کب بنا، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا مالک سب سے پہلے زندگی میں کب ہوا، جس تاریخ میں ہوا وہ تاریخ نوٹ کرے۔ یہ فرض ہے، فرض ہلکے میں نہ لینا۔ اور ہم میں سے جتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کسی کو یاد ہو کہ پہلی مرتبہ میں صاحب نصاب کب ہوا، وہ کون سا مہینہ تھا، کون سی تاریخ، یاد ہی نہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ یہ گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ علم نہیں۔ تو پہلی مرتبہ آدمی صاحب نصاب کب ہوتا ہے؟ زیادہ تر تنخواہ ملی، بڑی تنخواہ پہلی مرتبہ ملی تو یہ گویا کہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب ضروری نہیں کہ وہ رمضانی میں ہو، لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ رمضانی میں نکالی جاتی ہے۔ اگر محرم میں اسے تنخواہ ملی تھی تو اس کا سال پورا کب ہوگا؟ محرم میں۔ محرم میں اسے زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ ربیع الاول میں اگر وہ ہوا صاحب نصاب تو زکوٰۃ کا حساب کب کرے گا؟ وہ کب کرے گا؟ ربیع الاول میں۔ رجب میں اگر وہ صاحب نصاب ہوا تو رجب میں اگر صاحب نصاب ہوا، رجب میں حساب کرنا چاہیے، مگر وہ کیا کر رہا؟ رمضان کا انتظار کر رہا، رمضان میں حساب کریں گے تو گویا کہ نماز فرض ہوئی مغرب میں اور وہ انتظار کر رہا عشاء کے وقت پڑھیں گے، تو نماز میں تاخیر کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے رمضان میں زیادہ ثواب ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہوگا۔ تم نے تاخیر کیسے کر دی؟ جو وقت تھا اس پر تمہیں ادا کرنا چاہیے تھا۔ لہذا تاریخ مقرر کرے۔ لڑکے تو اس طرح ہوتے ہیں صاحب نصاب، لڑکیاں کیسے ہوتی ہیں صاحب نصاب؟ لڑکیوں کو جب شادی ہوتی ہے اور جب ان کو رخصت کیا جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں رخصت کیا جاتا، ان کو زیور دیے جاتے ہیں، اس پہ ان کا قبضہ ہوتا ہے، سسرال کی طرف سے بھی اور میکے کی طرف سے بھی۔ وہ اتنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ان لڑکیوں کو وہ تاریخ نوٹ کر لینا چاہیے، اگلے سال اسی تاریخ میں حساب کرنا چاہیے، میرے پاس کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنا کیش ہے اور مجھے دینا کتنا ہے، اس کے بعد اس کی ادا کریں۔ بیوی اگر مالک ہے تو بیوی پر زکوٰۃ فرض ہے، شوہر مالک ہے تو شوہر پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن یہ گاڑی رابطے سے چلتی ہے، ظاہر بات ہے بیوی کماتی تو ہے نہیں، زیادہ تر بیوی کے خرچے شوہر ہی ادا کرتا ہے، لہذا شوہر زکوٰۃ نکال دے، بڑی اچھی بات ہے۔
اگر کوئی بخیل شوہر ہے اور شقی ہے، وہ کہتا ہم نہیں جانتے تم جانو، تو اس عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ خود نکالے۔ پیسہ تو ہے ہی نہیں، کہاں سے نکالے؟ کہا بیچے اور پھر نکالے، لیکن زکوٰۃ میں کوتاہی نہ کرے۔ اگر کوتاہی کی ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ تو تاریخ جو زکوٰۃ کی اسی تاریخ میں حساب کرے۔ مثال کے طور پر 5 محرم یا 10 محرم کو وہ آدمی صاحب نصاب ہوا، اگلے سال اس نے حساب کیا 10 محرم کو، 10 محرم سے پہلے 9 محرم کو اس کے بعد 1 کروڑ روپیہ اور آ گیا۔ کب آیا؟ 10 کو ہوگا حساب، اور آیا کب؟ 1 دن پہلے۔ تو اس یہ 9 کروڑ جو روپیہ اس کی زکوٰۃ ہوگی اس پر یا نہیں ہوگی؟ کہتے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اس پہ سال تو نہیں گزرا۔ کہا جو آدمی پہلے سے صاحب نصاب چلا آ رہا ہے، اس کے بعد جو بھی مال آئے گا، ہر مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ 10 محرم کے بجائے 11 محرم کو آئے 10 لاکھ روپے، اس کی زکوٰۃ ہوگی؟ کہا اس کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ حساب کی تاریخ کے بعد آیا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ ادا کرتے ہیں مگر پوری نہیں اندازے سے کرتے، پوری نہیں ادا ہوتی۔ زکوٰۃ جس مال میں ملی رہے گی وہ مال برباد ہو جائے گا، وہ مال برباد ہو جائے گا، اس کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ فرما مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ سے، اور بیماریوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے۔ جن حضرات نے پائی کی زکوٰۃ نکالی ہے صحیح، ان کا مال جا کے واپس آ گیا، ان کا مال کبھی ضائع نہیں ہوا۔ کسی کے منہ میں 32 دانت نہیں ہیں جو اس کے مال کو ہضم کر لے، چھین لے، غصب کر لے، آگ لگ جائے، جل جائے، چوری ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر آدمی صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا کر دی۔ تو ایک تو فائدہ یہ ہوا، دوسرے زکوٰۃ دینا ثواب کا کام ہے، عبادت ہے، لہذا اس کا ثواب ملے گا۔ رمضان یہ ہو سکتا ہے زکوٰۃ جتنی بنی ہے اس کو نکال کے الگ رکھ لے، یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اور جو ملا ضرورت مند اس کو دے دیا۔ یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان میں بھی دے دیا، مگر رمضان کی وجہ سے زکوٰۃ نکالنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کے